السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما وزدني علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، الحمدللہ ہم لوگوں نے آیا نمبر 25 تک پڑھ لیا تھا۔ اس کے اندر پیچھے سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بھولی بھالی مومن عورتوں کے اوپر، پاک عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گے، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو، زبان کو اور پاؤں کو زبان لگا دیں گے، وہ کہ وہ خود بول اٹھیں اور بتائیں کہ کیا کیا کام اس سے لیے گئے ہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ دے گا انہیں دینہم، بدلہ، الحق کا، حق کے ساتھ، ویعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ کہ بے شک اللہ الحق المبین، حق ہے اور وہ بھی سچ کو سچ کر دکھانے والا، اللہ تعالیٰ حق ہی ہے۔ اچھا جی، آج جو ہمارے پاس ہے آیت، آیا نمبر ہمارے پاس ہے 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات، الخبیثات ناپاک گندی عورتیں، الخبیثات ناپاک گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے ہیں، لام لیے، ٹھیک ہے، لیے، الخبیثات للخبیثین گندی عورتیں، ناپاک گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور گندے مرد، ناپاک مرد، للخبیثات گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات جبکہ پاک عورتیں، طیبات پاک عورتیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اسی طرح پاک مرد، للطیبات پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد یا ناپاک مرد یا گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں اولئک یہ لوگ، مبرؤون پاک ہیں، مما یقولون جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جو یہ لوگ بات کرتے ہیں ان سے یہ پاک ہے، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے اچھی روزی ہے۔ اچھا، ایک ہے لوگ نا اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جو ناپاک مرد ہے وہ ناپاک عورتوں کے لیے، مطلب ان کی شادی انہی سے ہوگی، اور جو پاک مرد ہے ان کی شادی پاک عورتوں سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عرف کے اندر سمجھا جاتا ہے، جبکہ مفسرین نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہی بات ہے، ہم لوگ جو ظاہری مطلب کے اوپر جاتے ہیں اور اسے پھر آگے کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر دیکھیں، اگر سپوز کے مان لیا جائے کہ اگر اس آیا مبارکہ کا یہ مطلب یہی ہے، تو پھر جو نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تو نیک عورت نہیں تھی، وہ تو نیک تھے نا۔ تو اگر ایسا ہی ہے کہ والخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو پھر تو پاک تھے، وہ نیک تھے، اللہ کے نبی تھے، ان سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ نیک کیا ہو سکتے ہیں، کوئی شخص ہو سکتا ہے بھلا؟ انبیاء تو معصوم ہیں، تو ان سے زیادہ تو نیک کوئی نہیں ہو سکتا نا انبیاء سے، اس قرآن پہ، اس دنیا میں جب سے یہ بنی ہے۔ تو انہیں تو پھر جو ہے نا وہ بد بیوی ملی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، اسے تو سزا ملے گی۔ تو پھر اسی طریقے سے جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، زہرا بتول نے بتایا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، زہرا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، حضرت آسیہ علیہ السلام جو تھیں
وہ بھی تو پھر ایسے ہی تھی نا، فرعون کے عقد کے اندر تھی، اتنے ان کے اوپر ظلم ڈھایا کرتا تھا وہ شخص، کتنا انہیں میخیں لگایا کرتا تھا ان کے ہاتھوں کے اندر، دیوار سے لگا کر نماز نہیں پڑھنے دیا کرتا، چھپ کر پڑھا کرتی تھیں، اور کتنی انہوں نے مشقتیں کاٹی، پھر کہنے لگی ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، ونجنی من قوم فرعون ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ میرے پاس جنت میں اپنا، میرے لیے گھر بنا اپنے پاس، میری اتنی تکلیفیں جو میں برداشت کر رہی ہوں کنٹینیوسلی، میں صحیح جا رہی ہوں صحیح جا رہی ہوں، کسی برے شخص کے عقد کے ہونا کے اندر ہونا، صرف وہی عورت اس تکلیف کو بتا سکتی ہے جو واقعی میں کسی برے مرد کے عقد کے اندر زندگی گزار رہی ہو۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت کسی نشئی، کسی شرابی، کسی زانی، کسی بدکار مرد کی عقد کے اندر، اس کے نکاح کے اندر ایک پاک باز عورت زندگی گزار رہی ہو نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف سہ رہی ہے اور کس قدر وہ لمحہ لمحہ مر رہی ہے۔ اور پھر امیجن کریں کہ آسیہ علیہ السلام کا دکھ چیک کریں کہ وہ اتنی نیک خاتون ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، اللہ کی عبادت گزار بندی ہیں، اور ان کو اللہ، ان کو وہ بیوی کس کی بنی ہے، کس کی بیوی ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اس کی وائف ہے، وہ جو اللہ کا نام لینے والوں کو زندہ قتل کر رہے ہیں، وہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو مروا رہا ہے، قاتل ہے ان کا، کتنے لاکھوں سے خون بہائے ہیں بچوں کے، بنی اسرائیل کے، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ خدا ہے، اپنے آگے کسی کا حکم نہیں چلنے دیتا، اس کی بیوی اللہ تعالیٰ نے اتنی نیک۔ اگر یہ اصول ہوتا تو پھر یہ اصول وہاں بھی اپلائی ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہی ہیں، ان دونوں بیویوں کی، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دونوں تھیں، نوح کی اور لوط کی جو بیوی تھی، یہ ہمارے نیک بندوں کے عقد کے اندر تھی، جبکہ انہوں نے کیا کیا؟ ان سے خیانت کی، فخانتاہما، انہوں نے اس نے خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، نہ پکڑ لیا، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ، اور ادھر سے دوسری مثال، وضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ نوح امرأۃ فرعون، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم مثال بیان کرتے ہیں امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، پھر جب کیا بیان کرتے ہیں اللہ فرمانے کے، پھر جب وہ کہنے لگی کہ یا ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے پاس، اپنے پاس میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، ایک محل بنا اللہ، اور مجھے فرعون کے قول اور اس کے عمل سے، ونجنی من عملی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ اس فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی نجات دے، میں اس سے بری ہوں جو یہ کچھ کرتا پھر رہا ہے، جو قتل یہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم نے یہ بات واضح کر لی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک باز جو مرد ہیں اور پاک باز عورتیں، پاک باز مردوں کو تہذیب یافتہ، اچھے ماحول والی، اچھی عادات والی، اچھی عورتیں پسند آتی ہیں، جبکہ خبیث مردوں کو خبیث عورتیں پسند آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، امیجن کریں جیسا شخص ہوگا نا اس کو ویسے ہی لوگ پسند آئیں گے، اس وجہ سے فرمایا نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، تو ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، تو انسان اپنے دوست کی خصلت سے، اس کی عادت سے، اس کی محفل سے پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرف میں ایک لفظ عام ہے، جب کہ کبھی کسی کے رشتے کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کے نا دوستوں کو پتہ کروا لو کہ کس محفل میں بیٹھتا ہے، اس شخص کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے کیلیبر ہے، اس کا کیا مقام ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، کیا ہے اس کا۔ تو اگر کسی کا پتہ کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جیسا وہ خود ہوگا ویسے ارد گرد ماحول بنانا شروع کر دے گا۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پاک باز مرد ہیں، جو نیک مرد ہیں، انہیں نیک عورتیں اچھی لگتی ہیں، انہیں نیک ماحول والی، نیک پاک باز عورتیں جو پردہ دار ہوں، اچھی ہوں، اچھے اخلاق والی، انہیں ویسے اچھی لگتی ہیں۔ اور اسی طرح ایز اٹ از جو نیک عورتیں ہیں وہ بھی نیک مرد ڈھونڈتی ہیں۔ آپ رشتے کرنے کے معاملے میں چیک کر لیں، جو عورت نیک ہوگی نا وہ یہی چاہتی ہوگی کہ میرا شوہر، جو ہونے والا شوہر ہو وہ نیک ہو، وہ یہی اسی کوشش کے اندر رشتے ڈھونڈ رہی ہوگی، اور جو نیک لڑکا ہوگا اس کی بھی یہی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے نیک بیوی ملے، مجھے پاک باز بیوی ملے، پردہ دار بیوی ملے۔ پھر اس طریقے سے عورت کی بھی یہی ہوگی، یا اللہ ایسا شوہر ملے جو میرے لیے پردے کا ماحول کریٹ کرنے والا ہو، جو میرے لیے سپورٹ میرا سپورٹیو بننے والا ہو، یا اللہ مجھے ایسے لوگ دینا جو میرے اوپر مہربان ہو، شفیق ہو، مجھے جن کے ساتھ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے دین میں ثابت قدمی کا باعث بننے والا ہو۔ ہر عورت اس طریقے سے بھی دعائیں کرتے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی لوگ دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر انسان کی عام روٹین کی ایک
عادت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ فطرت کا ایک چلن ہے۔ ایک پاک اچھے اچھے نیک بندہ ہوگا وہ نیک لوگوں کو پسند کرے گا، فاحشہ عورت ہوگی تو وہ فاحش مرد کو ہی پسند کرے گی، اسی طریقے سے فاحش مرد ہوگا تو وہ فاحشہ کو پسند کرے گا۔ اب میں نے بہت سے لوگ جگہ دیکھا ہے ایسا بھی کہ مرد جو ہے وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری وائف جو ہے نا وہ پردہ نہیں کرے گی۔ ابھی میں پتہ نہیں نہ جانے مجھے یاد بھول گیا کہ میں کس کی بات میں سن رہی تھی، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ کی جو بہنیں ہیں وہ پینٹ شرٹ پہنتی ہیں جبکہ لڑکی جو ہے وہ نہیں پہنا کرتی تھی، تو وہ فیونسی بن گیا، پتہ نہیں شادی ہوگی، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ انہیں فورس کرنے لگا کہ اب تم نے ویسی ڈریسنگ کرنی جیسی میری بہنیں کرتی ہیں ڈریسنگ۔ مطلب کہ ایک کھلا دیوس شخص ہے جو واضح طور پہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسی ڈریسنگ پہن کر آؤ جس سے اور مرد تمہیں دیکھیں اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے تمہیں جو ہے نا وہ تم تک اپروچ کرے۔ مینس کہ اس خبیث مردوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واضح خبیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، الخبیثات للخبیثین، وہ انہیں کے لیے ہیں، وہ انہیں ایک دوسرے کو، وہ ایک دوسرے کے حامی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے برائی کے اندر تعاون کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیک مرد خواتین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیکی کی تعاون کرنے والے ہیں، نیکی کی راہیں ہموار کرنے والے ہیں۔ بیوی نیک ہوگی تو وہ شوہر کو emphasize کرے گی کہ آپ نیکی کی طرف آئیں۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی تو اس کی خواہش ہوگی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے 5 وقت کا نمازی ہو، وہ اس بار بار اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہنے کی بھی تلقین کرے گی، emphasize بھی کرے گی بات بات اس بار بار اسے کہ آپ نماز پڑھا کریں اگر اس سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن میں بیوی جو آئی جب بیاہ کے تو وہ لڑکی تہجد گزار عورت تھی، جب وہ آئی تو ہسبینڈ نہیں پڑھا کرتا تھا تو اس نے خود emphasize کر کر کے کہہ کر حتیٰ کہ وہ کچھ عرصے کے اندر دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے رات کے آخری پہروں میں کھڑے ہونے والے بن گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایسے کپل کے اوپر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں انہیں دیکھ کے، اور جس کی طرف اللہ ایک بار دیکھ کے مسکرا لے تو اس کے اوپر جنت کی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا معاون بنایا، اور پھر دیکھیں اس معاون بننے کا نا فائدے چیک کریں کتنے ہیں۔ اگر آپ کا کہتے ہیں اسپاؤس سلیکشن جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اسپاؤس کون سا سلیکٹ کیا ہے اپنے لیے، بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم لوگ نتائج کو دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی، اب میرے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے، میرے ہسبینڈ داڑھی نہیں رکھتے، میرے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے، میری وائف پردہ نہیں کرتی۔ تو بھائی آپ کو پہلے سٹیپ پہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ آپ کس شریک حیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہے ہیں، کس شخص کا آپ ہاتھ تھامنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا پھر 100% کنٹرول آپ کی لائف کا ان کے پاس چلا جاتا ہے، چاہے پھر وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو گیا، یہ چیز جو ہے نا وائس ورسا ہی ہے۔ اب دیکھیں آپ نے سلیکٹ تو ایسا پرسن کیا جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو، جو کہ ہینڈسم ہو، پرسنالٹیبل ہو، جو کہ فل آپ کو جو ہے نا ایک لحاظ سے دنیاوی طور پہ آپ کے فائنینشیل میں سپورٹ کرنے والا ہو، بٹ آپ نے دین کو اس وقت نگلیکٹ کر دیا، لیکن بعد میں آپ چاہ رہی ہیں کہ چونکہ میں جو ہے اب میں نے اپنا فائنینشیل تو ہے جو اسے سیو کر لیا، فائنینشیل میٹرز کو سیو کر لیا، اب میں دین کی طرف آؤں۔ پھر ایسی لڑکیاں ساری زندگی دین کے اوپر گھسیٹتی رہتی ہیں، رگڑتی رہتی ہیں اپنی ایڑیاں، مگر وہ شادر نادر اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے پہلے اسپاؤس سلیکشن کا جو پہلا مرحلہ ہے اسی کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیں کہ آیا کوئی سپورٹ کرنے والے ہیں یا نہیں۔ اچھا اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، میں فائدہ بتانے لگی تھی۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نیکی کے اندر معاون ثابت ہیں اور دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آخر مرنا تو سب نے ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ان میں سے ایک شخص تھا، چاہے وہ میاں لگا لیں یا بیوی لگا دیں، ہسبینڈ وائف کوئی بھی ہو گیا ان میں سے، وہ زیادہ عمل کرنے والا تھا اور بیوی جو ہے وہ کم عمل کرنے والی تھی، یہ بیوی زیادہ تھی عمل کرنے والی اور ہسبینڈ کم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اب کیا کریں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا، تو کیونکہ جو ہمیں پتا ہے کہ درجات جو ہے نا وہ فنل کی طرح ہے، ٹنل کی طرح، فنل کی طرح ہے، جو اوپر سے ٹرائنگل شیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف، اس طرح درجے ہیں، تو اب وہ اوپر ہے اور وہ نیچے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے کا فرق ہوگا ان کے درجوں میں تو ہم نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ امیجن کریں، عمل اس نے کیے ہیں بٹ مل یہ بھی گئی ہے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ اس ہسبینڈ وائف تھے، کیونکہ ان کا تعلق تھا۔ امیجن کیجیے اس تعلق کی برکت کتنی ہے، یہ تعلق کتنا بڑا تعلق ہے، کتنا بڑا تعلق ہے کہ اگر آپ کا اسپاؤس کی زیادہ نیکیاں ہیں، وہ اوپرلے مقام پر ہے، وہ زیادہ نیک ہے، تو آپ بس کوشش میں رڑ رہی ہیں یا آپ جو ہے نا اسٹرگل میں ہیں ابھی، اور اس کے عمل زیادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو آپ کو اوپر والے مقام پر لے جائیں گے ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رشتے کی، امیجن کیجیے کتنی زیادہ برکات ہے۔
تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ایک جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں یہ. تو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ پاک ہیں. کس چیز سے؟ مبرہ ہیں یا پاک ہیں یا یہ بے پرواہ ہے، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا مت داخل ہو، لا تدخلوا مت داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے سوا ہے. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم ایسے گھروں میں داخل ہرگز نہ ہو جو تمہارے گھر نہیں ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت لے لو، وتسلیموا اور تم سلام کر لو، علی کو اہلیہا ان کے گھر والوں کو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم اسے توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے، لعلکم تاکہ تم اسے یاد رکھو، تذکرون تم اسے یاد رکھو. اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے بھی سورہ احزاب کے اندر بھی گھروں کے اندر داخل ہونے کی اجازت کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس کا جو تھا اس حکم کا دائرہ تھا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع کر دیا اور سب کے اوپر اس چیز کی پابندی لگا دی. اب کیا ہے تستأنسو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آواز جو کہ مانوس ہو، مانوس ہو، یعنی کہ آپ نے جب بھی کسی کے گھر جانا ہے، کسی غیر کے گھر جانا ہے، چاہے وہ غیر کا گھر کیا ہے، ہم اس کو بھی آگے ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے آگے یہ سمجھتے ہیں بات کو. جب بھی آپ نے کسی کے گھر جانا ہے جو آپ کا گھر نہیں ہے، تو آپ نے وہاں پر انہیں اطلاع دینی ہے کہ میں آنے لگا ہوں. یا جیسے آپ نے سپوز کوئی آواز اپنی سلام کر دیا اونچی آواز سے، یا پھر کھنگار دیا کہ میں آنے لگا ہوں، یا پھر آپ نے خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے کچھ لوگوں کا بیل کا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ بیل دباتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں شخص آیا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ ایسی آپ نے ایکشن کرنا ہے جس سے پتہ لگ جائے کہ آپ ہیں وہاں پر، تاکہ اندر والے جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، پردہ شردہ جو کرنا ہے انہوں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے وہ سنوار لیں. بس دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت بیان کر رہے ہیں، کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ حدود قائم کر رہے ہیں مردوں کے لیے کہ تم نے کس طریقے سے کرنا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اب ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا، ہم خواتین اگر کسی جگہ جا رہی ہیں اور وہاں مرد ہیں اور وہ ایسے ہی بس ہم چلے جائیں منہ اٹھا کے ایسے ہی بس اندر داخل ہو گئے، نہیں، مردوں کا بھی پردہ ہے، انہیں بھی شرم آتی ہے. عزت دار مرد خواتین سے حیا کرتے ہیں، انہیں بھی وہ بھی اکثر مرد نہیں، یہ جو عزت دار مرد ہوتے ہیں وہ یہ بات نہیں برداشت کرتے، انہیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے کپڑوں میں ایسا بنیان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی خاتون آ جائے ایسے اوپر سے، تو یہ بھی ایک ان کے لیے شرم کی باعث ہوتی ہے. اکثر جو ہے نا مرد فوراً اندر چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے قمیض پہنیں گے پھر آئیں گے باہر. تو اس لیے احتیاط دونوں کے لیے ہی ہے کہ جب بھی جانا ہے کسی غیر گھر میں جو ہمارا گھر نہیں ہے تو وہاں اجازت لینی ہے، اور اجازت لینی ہے ایسی آواز کے اندر خاص طور پہ جو مانوس ہو. یعنی پھر ایک اور حدیث آتی ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جابر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اور دروازہ کھڑکایا، آپ نے فرمایا کون؟ تو کہنے لگے میں. آپ نے کہا کہ میں تو میں بھی ہوں. یعنی اس کا مطلب آپ کو ناگوار گزرا کہ میں کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہنا کہ میں اپنا پورا نام بتانا ہے، پورا تعارف کروانا ہے جب سامنے والا پوچھے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے، اکثر نہیں پیچھے والے شخص کو آواز سنتی اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ کون اجنبی آواز ہے، کون ہے کون. پھر اکثر لوگ اس بات کو مائنڈ بھی کر لیتے ہیں کہ تم نے میری آواز کو نہیں پہچانا. بھئی آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں، تو آپ یہ میں کرنے کی بجائے آپ تعارف کروائیں. ہمارے شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ میں کیا ہوتا ہے، میں تو بکری ہوتی ہے. تو وہ اس طرح انہوں نے، مجھے یاد ہے کلاس کے اندر ہم لوگوں کو اس کے اوپر سمجھایا. تو یہ اس چیز سے میں سے بچنا ہے، بکری بننے سے بچنا ہے، بلکہ اپنا پورا نام لینا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور ایک اور بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حد قائم کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ کسی گھر کے اندر داخل ہوں گے تو آپ نے سامنے نہیں کھڑے ہونا. مطلب جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ڈور بیل دیتے ہوئے یا دروازہ بجاتے ہوئے یا کھنگارتے ہوئے اپنے دروازے کے بالکل سامنے سینٹر میں نہیں کھڑے ہونا کہ سامنے جو ملازم آئے گا یا دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی عورت یا مرد کوئی بھی آئے گا تو سامنے گھر کا جو بیک ایریا ہے وہاں پر نظر پڑ جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر نظر پڑ گئی ہے تو یہی تو اسی بات کے لیے تو روکا گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ کس گھر کی اجازت کی بات کی گئی ہے، کس گھر میں اجازت لینی ہے. یاد رہے کہ گھر جو ہے مرد کا صرف گھر وہی ہے جس میں وہ اجازت کے بغیر آئے گا جہاں اس کی بیوی رہتی ہو. یہی وہ گھر ہے جس میں وہ بلا جھجک بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے. اپنی ماں اور بیٹیوں تک کے گھروں میں وہ داخل ہونے سے پہلے احتیاط اور سے اجازت لینا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہم اس کو گھروں کے بجائے کمروں میں
کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، گھروں میں گھر الگ 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 نہیں ہوتے، بٹ کمرے الگ الگ ہوتے ہیں، تو پھر کمرے میں دوسرے کی اجازت لے کے جانا ہے۔ ہمارے یہاں نا ساس نندوں کو بھی اس چیز کی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے بہو کے کمرے میں جانا ہے، بیٹے کے کمرے میں جانا ہے، تو ہم نے کس طریقے سے جانا ہے۔ نند کو بھابھی کے روم میں جاتے ہوئے یہ خیال نہیں ہوتا، یہ تمیز نہیں ہوتی کہ ہم نے جانا ہے کسی کپل کے روم میں، یا کسی کا کپل نہ بھی ہو، ہم نے کسی کے بھی روم میں جانا ہے، تو پرائیویسی کا کیسے دھیان کرنا ہے۔ تو جب بھی کسی کے روم میں جائیں، پہلے اپنی آواز کے ذریعے پہلے کھڑکائیں، سائڈ پہ ہو کر، دروازے سے سائڈ پہ دیوار کی طرف ہو کر، تاکہ جب کوئی کھولے تو وہ ایک دم آپ کی نظر سامنے نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد ان سے اجازت طلب کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اندر جانا ہے۔ اچھا پھر اچھا، اس کے اوپر نا ایک صحابی نے پوچھا، علا بن سیار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں، یعنی اجازت مانگوں، کہ میں اپنی ماں کے گھر جاتے ہوئے بھی اجازت مانگوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اجازت لے کر جاؤ۔ تو امیجن کریں کہ کس طرح اسلام نے حدود قائم کی ہیں، کس قدر اسلام نے طریقے اور ضابطے اور ایٹیکیٹس بیان کیے ہیں ایک گھر کے اندر رہنے کے لیے بھی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان دوسرے کے سامنے نہیں کھول سکتا، دوسرے کے سامنے نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے روم میں بلا اجازت اس طرح اندر آئیں، بہن کو وہ کسی ایسی حالت میں دیکھیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، بہن کا سطر ہے بھائی سے، تو اس کے سینے کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کے جو سطر والے مقام ہے، ہاتھ پاؤں کے علاوہ، گلے کے علاوہ نہیں اس کی نظر پڑنی چاہیے، اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے سینے کی طرف اس کی نظر پڑے۔ اکثر لڑکیاں بغیر سر ڈھانپے یا بغیر جو ہے نا سینے کا اوپر دوپٹہ لیے بھائیوں کے سامنے جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ سطر کے اندر آتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ اب دیکھیں یہ باتیں ہمیں کس لیے کی گئی ہیں؟ تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور امپلیمنٹ کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو تم اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ یعنی اگر تم اس میں ان میں کسی کو نہ پاؤ، تو جب تک تمہیں اجازت نہ ہو اس میں داخل نہ ہو۔ یعنی اس وقت آپ گھر میں گئے، ایک گھر کے بیل، آپ نے ڈور بیل بجائی، اور آپ کو نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب پھر آپ نے دوسری بار بجائی، نہیں آیا، تیسری بار بجائی، نہیں آیا۔ اب تیسری بار کے بعد حد ہے، 3 حد ہے۔ اسلام نے آپ کو جو پرمیشن دی ہے، ہمیں جو پرمیشن دی ہے، وہ 3 دفعہ کی دی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں گے تو 3 دفعہ جائیں گے، 3 دفعہ بیل بجائیں گے، اس کے بعد چوتھی دفعہ آپ واپس لوٹ جائیں گے، بیل نہیں بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ اصرار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا پھر اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو تم نہ داخل ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں کھول رہا تو بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بس وہ چل رہی ہے، بیل چل رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، بس وہ بیل چل رہی ہے۔ کیا پتا کسی کا موڈ نہ ہو مہمان سے ملنے کا، یا اس نے آپ کو دیکھ لیا ہو، وہ نہیں ملنا چاہ رہا، اس کے گھر کا ماحول ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اندر داخل کر سکے، لیکن نہیں ہم تو ضدی قوم ہے، ہم تو اندر جا کے رہیں گے، اس کی اتنی مجال کہ اس نے میرا دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اگر دروازہ نہیں، کسی صورت نہیں کھولا، تو پھر جاتے ہی فون کال آ جائے گی، لامبے آ جائیں گے کہ آپ نے ہمارے دروازہ نہیں کھولا، ہم آئے تھے، آج کے بعد ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اللہ فرما رہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، تم اگر نہ پاؤ، یعنی کوئی جواب تمہیں نہیں مل رہا، فَلَا تَدْخُلُوهَا تمہیں اس میں ہرگز داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر تم سے کہا جائے، ارجعوا کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم بس لوٹ جاؤ، هو ازکا لکم تو یہ تمہارے لیے زیادہ اللہ کہہ رہے پاکیزگی کے قریب ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر کسی کو کہہ دیا جائے، کوئی دروازہ کھڑکا ہے اور اسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اسے جینا مرنا ختم کر دیں گے، دوبارہ تو اس کے گھر کبھی نہیں جائیں گے نا۔ لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ ارجعوا فرجعوا، تم لوٹ جاؤ تو بس تم لوٹ جاؤ، اس کی بات مانو اور تم لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب امیجن کریں کیسے بہتر ہے۔ یہ ایک سچویشن ہم امیجن کرتے ہیں، اب سپوز میرے ابو کے چاچو کے بچے، اب میرے ابو کے چاچو کے جو بچے ہیں وہ میرے لگے تایا یا چاچا لگے، ٹھیک ہے، رشتے میں تایا یا چاچا لگے، بٹ میرا ان سے پردہ بنتا ہے۔ اب میں ہوں، اگر سپوز ہم ہیں گھر میں اکیلے، ایک بہن ہے یا 2 بہن ہیں، مرد کوئی گھر میں نہیں ہے، اب اتنے میں دروازہ کھڑکا دیا انہوں نے۔ اب ایک لڑکی کے لیے، وہ جس کے لیے وہ غیر محرم ہے، بے شک وہ بڑے ہیں، غیر محرم ہے، لیکن اس سے ان کا شرعی پردہ بنتا ہے اور وہ پردہ بھی کرتی ہے۔ اب اس کے لیے امیجن کریں کہ کیا سچویشن ہے، کیا وہ ان کو اندر داخل کرے یا ان کو اندر داخل نہ کرے۔ اگر وہ ان کو اندر داخلے کی اجازت دے دیتی ہے تو بہت سے الزام لگنے کا خطرہ ہے،
اور بہت سا شر کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص پہلے وہ مرد ہے، پھر بعد میں اس سے آپ کو کوئی رشتہ بنتا ہے، چاہے پھر وہ آپ کا چاچا ہو گیا، ماما ہو گیا، تایا ہو، کوئی بھی ہو گیا، پہلے وہ شخص مرد ہے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ہو گیا، کسی پر زندگی میں یقین نہ کریں، کسی پر بھی، اس خاص طور پہ ان شرعی معاملوں میں تو ہرگز بھی نہیں۔ تو اب اگر آپ اس کو ان کو اجازت دے کے اندر بلا لیتی ہیں کہ جی جی آئیں آئیں انکل آئیں، اور جو ہے نا آپ انہیں چائے پانی پوچھنے بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ کے اوپر الزام لگنے کا خطرہ ہے۔ تو غیر شخص دیکھے گا، وہ کہے گا کہ فلاں شخص اتنے دوپہر کے وقت فلاں جو ہے نا ان کے گھر میں جا رہا تھا، اور اسے تو نہیں پتا کیا ہے، ایک بات تو ہو گئی نا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بدگمانی کی جگہ سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ اب دیکھیں امیجن کریں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ ملنے کے لیے آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپسی پہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور راستے میں اندھیرا ہے، ایک شخص نے دیکھ لیا، تو اندھیرا تھا، تو آپ نے جو ہے نا وہ آگے چلے گئے، آپ نے روکا اس شخص کو اور بتایا کہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیسی بات کر دی، ہاں آپ ہم آپ کے اوپر شک کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا، تو بدگمانی لے کے آ سکتا دل کے اندر کہ اللہ کے رسول رات کے وقت اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک بات تو ہو جاتی ہے، اس لیے بدگمانی کی جگہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب اگر ایسی سچویشن کے اندر اگر آپ انہیں منع کر دیتے ہیں کہ نہیں انکل سوری، ابھی اس وقت گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں گھر میں، سمجھدار ہوں گے تو وہ خود ہی لوٹ جائیں گے انہیں، یا وہ اگر اتنے سمجھدار ہوں گے تو آنے سے پہلے پوچھیں گے کہ بیٹا گھر میں کوئی آپ کا بھائی ہے یا ابو ہیں، چاچو ہیں، کوئی ہے آپ کا گھر میں؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ خود لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ اگر اگر ہم اس میں شرم نہیں کریں گے، اگر ہم اس میں واقعی اسٹریٹ ٹو فارورڈ رہیں گے، تو پھر ہمارے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ہمارے کردار کی پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ بما تعملون واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے اندر نا ہمارے شیخ صاحب نے نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی تھی جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیم جیسے کہ معاملہ یہاں پر ہے نا، سیم ایز اٹ از معاملہ فون کال کے اوپر ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو ایک بار کال کرتے ہیں، اس نے کال نہیں اٹھائی، حد آپ دوسری بار کال کریں، حد آپ تیسری بار کال کریں، یہ نہیں کہ 100 کالز ملا دیں کہ اس کی اتنی مجال، اس نے میری کال اٹھائی تو اٹھائی کیوں نہیں۔ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے 3 بار سے دوبارہ چوتھی بار کال کرنا، آپ کیوں کالز کر رہے ہیں بھائی، کیا پتا وہ، اور خاص طور پہ پھر ہمیشہ سب کہنے لگے کہ اگر ایک شخص نے، آپ نے کسی کو کال کی اور اس نے کال کٹ کر دی، تو آپ کے لیے اگلی کال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس نے یہ والی بات آ گئی، قیل ارجعوا لکم الرجوع فرجعوا، لوٹ جاؤ تو بس لوٹ جاؤ، اس نے کال ڈکلائن کر کے آپ کو یہ حکم دیا کہ ارجعوا، لوٹ جاؤ، میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں تمہیں بعد میں کال کروں گا، فرض یہ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم لوٹ جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کی اتنی مجال، اس نے میری کال کٹ کی، اس نے میری کال کٹ کی، بار بار کال، بار بار، لوگ 30 سے 40 کال کو ملا دیتے ہیں غصے میں آ کے، خاص طور پہ ہسبینڈ وائفس، اور شوہر میٹنگ کے اندر ہے، بیوی نے کہا کیوں اس نے میری کال کاٹی، تو کاٹی کیوں، کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ، چلو کال پہ کال، کال پہ call۔ ایسے نہیں، یہ بد تہذیبی ہے یہ اور خاص طور پہ نا، یہ آپ کو میں پرسنل بات بتاؤں، یہ نا ہماری ویلیو بھی کم کرتا ہے۔ کسی شخص کے ساتھ نا انسان کو اتنا ہی انوالو رہنا چاہیے جتنا وہ شخص آپ کے ساتھ انوالو رہنا چاہتا ہے۔ جب ہم کسی بھی ریلیشن کے اندر ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرتے ہیں نا، جتنی ایفرٹ کا سامنے والا مستحق نہیں ہوتا، تو پھر وہاں سے ہمیں درد ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے۔ اگر آپ کسی ریلیشن کے اندر اپنا رول پٹ کر رہے ہیں، اپنا رول پٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کا بھی رول آپ ہی اس میں ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، اس کا رول بھی آپ ہی ادا کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس کو اپنا رول ادا کرنے کی اجازت آپ نے دی ہی نہیں، اسے اتنی اسپیس دی ہی نہیں کہ وہ اپنا رول بھی پلے کر سکے۔ آپ نے جب اس کا رول پلے کر دیا ہے، تو پھر ہر ایک کو اس کی جگہ دیں، اسپیس دیں۔ رشتوں میں جتنی اسپیس ہوگی نا، تھوڑی سانس لینے کی جگہ باقی رہے گی، تبھی آپ کی اہمیت بھی برقرار رہے گی۔ ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں، ہم لڑکیاں نا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لڑکیاں بہت جذباتی ہیں، بہت جذباتی ہیں، ہم لوگ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بہت جذباتی اور بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے نا، تو بس ہم تو اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں، ہم کہتی ہیں ہر وقت بس پھر ہمارے ساتھ وہ فون ہو، کال ہو، اور آن لائن ہو، سسٹم ہو، یہ سب کچھ، اور شوہر ہو تو بس پھر تو بیچارے کی جب تک اس کے بالوں کا آخری حصہ نہیں، آخری بال نہیں نوچ لیے دیتے نا، ہم سکون نہیں کرتی۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہ ہماری اپنی عزت ختم ہوتی ہے، اور مردوں کی نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بے وقت ہیں، نہیں، اپنا وقار برقرار رکھیں، اپنا ایک سیلف رسپیکٹ برقرار رکھیں، تھوڑا سپیس بنا کے رکھیں، تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ آپ کی بھی کوئی عزت ہے، آپ بھی وقار والی ہیں۔ آپ اپنی سپوز اگر آپ کی لڑائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ بھی ریلیشن کی میں بات کر رہی ہوں،
تو اسے ٹائم دیں کہ وہ اس کو حل کرے، نہ کہ آپ اس اگلے کے سر کے اوپر اس کی غلطی کوئی منوانے کے اوپر اتنا سوار ہو جائیں کہ اسے اپنی غلطی کو ماننا گناہ لگنے لگے۔ نہیں، تھوڑا ٹائم دیں، ہر چیز کو ٹائم دیں۔ اور پھر چاہیے کوئی بھی ریلیشن ہو گیا، ایک کال کریں، اس کے بعد تھوڑا انتظار کریں کہ اگلا شخص آپ کو کال کرے گا، اگر اس نے کٹ کر دیا تو، ورنہ پھر اگر اگر نہیں وہ اٹھا رہا تو 3 کال کرنے کی اجازت ہے، 4 کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم، نہیں ہے جناح، نہیں ہے تم پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن ان گھروں میں، غیر مسکونہ جہاں پر کوئی بھی مسکن نہیں ہے، یعنی وہ کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کا کی رہائش نہیں ہے وہاں پر، جیسے ویران پڑا ہے گھر، کسی کا کرائے پہ دیا ہوا گھر تھا، اس نے چھڑوا لیا، پھر آگے ویران پڑا ہوا ہے وہاں پر، فیہا متاع لکم جہاں پر تمہاری کوئی متاع ہے، تمہارا کوئی فائدہ ہے۔ سپوز مفسرین اس میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی ویران گھر پڑا ہوا ہے، نہ اس کے مالک کا پتہ ہے، نہ اس کے غیر محفوظ سے گھر پڑا ہوا ہے، ویران گھر ہے اور وہاں پر گھاس لگ گئی ہے، اب آپ کا وہاں پر آپ کے پاس گائے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، آپ کا وہاں پر متا ہے ایک قسم کی کہ آپ وہاں سے گھاس لے سکتے ہیں، کوئی بھی لے سکتا ہے گھاس، تو آپ وہاں سے اگر گھاس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بتا کر جائیں گے، کیونکہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پر لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ جہاں پر کسی کی رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم جہاں پر تمہاری متاع ہو، تمہارا کوئی فائدہ ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، واللہ یعلم جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، اللہ سے جانتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اگر ہماری نیت تھی کسی کو جھانکنے کی ہے، اگر ہماری نیت تھی یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر میں دیکھ لیں، خاص طور پر مردوں کی میں بات کر رہی ہوں، مرد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جا کہیں رہے ہوتے ہیں اور نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، سن گلاسز اس لیے پہنتے ہیں تاکہ کہیں اور دیکھا جائے اور لگے کہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں اور نظریں کہیں اور ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نا فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں۔ اللہ، کیسی آیا ہے یہ، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے صدور، جو تمہارے دل چھپاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ جو ہم اشارے کنارے میں فلاں کی برائی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی شادی میں جا کے، ساتھ والی کو، اپنی بیٹھی کزن کو، یا دوست کو، یا امی کو، یا بہن کو، اشارے اشارے میں چیک کرو اس کا اشارہ، ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ چیک کرو اس کا، اس کے یہ کیا کارتوس بن کے آئی ہے، کیا یہ جو ہے نا وہ ڈارکولا لگ رہی ہے، کیا یہ ڈریس پہن کے آئی ہے، چیک کرو فلاں کی یہ چیز چیک کرو، اشارے اشارے کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت۔ اللہ، اما تخفی صدور، تمہارے دلوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو تمہارا دل چھپا رہے ہیں کہ کس نیت سے تم نے فلاں کو دیکھا، کس نیت سے تم نے اشارہ کیا، اور تمہارے دل کے اندر کیا بات تھی، ہم جانتے ہیں اس چیز کو۔ ہم کسی سے بھی چھپا لیں کہ فلاں نہ دیکھے، فلاں نہ دیکھے کہ ہم کس کی طرف اشارہ کریں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، فرشتے تو آپ کی حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی اچھا ہاں، ایک اور بات بھی یاد آئی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ منع کیا تھا، یہ منع ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم کسی گھر میں تاکہ جھانکی نہ کریں۔ اب ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، سنی بھی ہوگی آپ نے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ تمہارے گھر کے اندر تاکہ جھانکی کر رہا ہے، اور اگر تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا اتنا سخت گناہ ہے، امیجن کیجئے، والاذن بالاذن والعین بالعین والسن بالسن، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، نفس کے بدلے نفس، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر کوئی کسی گھر میں جھانک رہا ہے، تم نے پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تو تم پر کوئی کسی قسم کا کوئی قصاص نہیں ہے، اس کے بدلے میں تمہاری آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہاری پرائیویسی کے اندر دخل اندازی کی ہے، اس لیے بلا وجہ کسی کا فون چیک کرنا، بلا وجہ کسی کے گناہوں کے پیچھے پھرنا تاکہ اس کے گناہوں کی کھوج لگائی جا سکے، یہ غلط معاملے ہیں۔ یقین کریں ہماری ایسی کون سی جوانی ہے جس کی کوئی کہانی نہیں ہے؟ کون ہے ایسا جس کے پاس راز نہیں ہے؟ ہر شخص کے پاس اس کی کوئی برائیاں ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، تو کسی کی برائیوں کے پیچھے نہ پھریں، جس چیز کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس چیز کو آپ کھولنے کے پیچھے نہ پڑیں۔ بہت سی خواتین اپنے ہسبینڈ کا فون چیک کر رہی ہوتی ہیں، دیکھیں یار
جو آپ کے ساتھ مخلص ہے نا وہ مخلص رہے گا، اور جس نے دغا بازی کرنی ہے وہ کر کے رہے گا، بے شک آپ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بار وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں کہ یہ چیٹنگ میں ہے، یہ کسی قسم کے گناہ میں ہے، پہلے تو اس سے چلو آپ کا ڈر ہوتا ہوگا، اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی تھوڑا ڈر ہوگا کہ یار کہیں یہ دیکھ نہ لے۔ بعد میں جب آپ اسے ایکسپوز کر دیتی ہیں تو پھر وہ آپ کے، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کیسز کہ جن کے اندر مرد پھر سامنے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کرو کیا کرو گی میرا؟ پھر بتائیں ایسے ایسے کیس میں کیا کر سکتی ہے جب ایک شخص کو حیا ہی ختم ہو جائے آپ کی؟ حیا برقرار رکھیں۔ اگر آپ کو شک ہو بھی رہا ہے نا کہ فلاں یہ میرے ساتھ چیٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو احسن انداز کے اندر اسے ٹریٹ کریں، کیونکہ مرد اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں مرد کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کو ایسا ایسا کوئی شخص مل جائے جو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ میں واللہ میں ایک سلف کے کول پڑھ رہی تھی، میں سن کر حیران رہ گئی ان کی بات کو۔ کہنے لگی ان کی وائف تھی، وہ شیخ صاحب عید نماز پڑھنے کے لیے گئے امام صاحب نا، تو واپس آئے تو ان کی وائف نے انہیں کہا کہ ہاں جی سر، ہم ہماری خواتین ہم پوچھتے ہیں نا، ہاں جی بہت آپ تاکہ جھاکی کر کے آئے ہوں گے، تو کہنے لگی کہ ہاں جی کتنی خوبصورت خواتین دیکھی۔ انہوں نے اس بات کو ڈسمس کر دیا، رفع دفع کر دیا، پھر دوبارہ پوچھنے لگی، پھر دوبارہ جی کتنی حسین حسین خواتین کو دیکھ کر آئے ہیں آپ؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اصرار کر رہی ہیں بار بار، تو کہنے لگے کہ واللہ میں نے اپنے پورے راستے میں میری نگاہیں میرے قدموں سے اوپر نہیں اٹھی، میں نے اپنے قدموں کے سوا کہیں نہیں دیکھا۔ امیجن کیجیے کس قدر تقوی اس شخص کا ہوگا کہ جس نے، جو عید کے دن جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے قدموں سے آنکھیں نہیں اٹھائی، اس پر وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کیا تقوی ہے، کتنا تقوی کی بلندی ہے یہ، کہ ایک شخص، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگی، وہ اپنی آنکھوں کی اس قدر حفاظت کر رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دلوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے اندر برکت پیدا فرمائے اور ہمیں وقت کے ضیاع سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کل کے اندر دور میں جتنے فتنے عروج پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کی تجدید فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے بلند ترین مقام پر فائز کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بلندی عطا فرما دے۔ امید ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسے ضرور امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف کے اندر، اور اپنے آگے بھی بیان کریں گے اپنے گھر کے اندر بھی۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ بکم وسلمکم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ گروپ کے اندر مجھے سینڈ کر دیں، کیونکہ لیس دین 1 منٹ رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔